السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حارث خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے موقع کے اوپر اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے کئی اہم پیغامات دیے ہیں اور ساتھ میں کئی اہم انکشافات بھی کیے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی درخواستوں پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے ان درخواستوں کو۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان نے نہ صرف توشہ خانہ کیس کے اوپر اہم انکشافات کیے ہیں بلکہ پاکستان کی مجموعی سیاسی، عدالتی اور معاشی صورتحال پر بھی اپنا موقف دیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جماعت کے رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے بڑے سخت پیغامات بھیجے ہیں اور ساتھ 27 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس جھوٹا ہے اور بے بنیاد ہے۔ وہ گواہ جس کی بیان پر یہ مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا وہ عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ عمران خان کا اشارہ شاید اس گواہ کی طرف ہے جس کے بارے میں بیرسٹر علی ظفر نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایک کسٹم آفیسر جو ان تحائف کے حوالے سے قیمت کا تعین کرتا ہے، اس نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے کہ ان سے یہ زبردستی بیان لیا گیا ہے۔ ان کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف بیان نہ دیا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ شاید ان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پروسیکیوشن کے اہم گواہ سابق ملٹری سیکرٹری نے بھی تسلیم کیا ہے کہ تحائف کے کاغذات مکمل تھے۔ عمران خان کے مطابق اگر سیاسی انتقام مقصود نہ ہوا تو اسی ہفتے میں ان کی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بریت ہو جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کرکٹ ٹیم کی بھارت کے ہاتھوں شکست کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اور پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کے اوپر انہوں نے شدید تنقید کی۔ 26ویں آئینی ترمیم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی خود مختاری کو سلب کر لیا گیا ہے اور میں ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اب بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی۔ پاک سعودی جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے انہوں نے۔ یہ بات علیمہ خانم نے پریس ٹاک کے اندر بتائی، لیکن جو ان کا ٹویٹ ہے ایکس کے اوپر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن علیمہ خان نے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر رابطے تیز اور بحال رکھنے چاہیے۔ بانی نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے لیے سعادت ہے۔ مطلب جو عمران خان ہیں وہ اس معاہدے سے کافی مطمئن ہیں اور وہ ایسا معاہدہ چاہتے تھے، وہ خوش ہیں اس چیز سے اور اس معاہدے کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ ناظرین پارٹی قیادت کے لیے بھی انہوں نے بڑا ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ جو اس وقت چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، ان کے لیے اور ساتھ میں بیرسٹر سیف کے لیے انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کریں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ آ کے مجھ سے جیل میں ہی بات کر لے، آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 27 ستمبر کے پشاور جلسے کے حوالے سے بھی انہوں نے کارکنوں اور قوم سے اس میں بھرپور شرکت کرنے کے لیے کہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اس جلسے کے انتظامات کرنے اور جنید اکبر کو ان کا ساتھ دینے کے حوالے سے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جلسہ قانون کی بالادستی، آزاد میڈیا، خود مختار عدلیہ اور جمہوریت کی بحالی کے لیے تاریخی ثابت ہوگا۔ ناظرین 27 ستمبر کو تحریک انصاف پشاور کے اندر ایک بڑا پاور شو کرنا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف کی جو حالیہ اب یہ احتجاجی موومنٹ ہے یہ مومنٹم پکڑ رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب 2022 میں اپریل کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا، تو تحریک انصاف نے ایک احتجاجی تحریک شروع کی تھی، ایک موومنٹ شروع کی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جلسے کیے۔ عمران خان اس وقت موجود تھے، وہ ہر شہر میں انہوں نے جلسے کیے، ریلیاں نکالی گئیں۔ ایک ریلی کے اندر عمران خان کو گولی بھی لگی، لیکن وہ جو تحریک تھی یا وہ جو مومنٹم تھا وہ چلتا رہا۔ یہ مومنٹم 9 مئی تک چلتا رہا۔ لوگ عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک میں آ کر بیٹھ گئے، یہ سارا ایک ہلا گلا چلتا رہا سیاسی طور پہ۔ لیکن 9 مئی جب آیا تو اس کے بعد تحریک انصاف کا جو یہ والا مومنٹم تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ کوئی نئی ریلی یا کوئی نیا جلسہ یا کوئی نئی کمپین تحریک انصاف شروع نہیں کر سکی، کافی عرصے تک نہیں شروع کر سکی۔ پھر جب الیکشن آئے 2024 کے تو جنوری کے اندر جا کے تحریک انصاف نے دوبارہ ریلیاں شروع کر دیں، لیکن اس وقت بھی تحریک انصاف کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، پریشر تھا۔ بہت سارے لیڈر جیل کے اندر تھے، کئی لیڈر چھوڑ کے چلے گئے، کئی کو زبردستی چھڑوا لیا گیا۔ جو لوگ کمپین کر رہے تھے وہ اشتہاری تھے، مفرور ہو کے وہ اپنی مہم چلا رہے تھے۔ تو لیکن پھر بھی ایک سیاسی طور پہ ہلا گلا قائم ہو گیا اور یہی والا مومنٹم چلتا گیا اور پھر یہ اتنا بڑھ گیا کہ نومبر میں جا کے تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کن اپنے طور پہ ایک مارکہ شروع کیا
ایک احتجاجی ریلی نکالی جس نے اسلام آباد جانا تھا، لیکن اسلام آباد میں جب یہ ریلی پہنچی تو وہاں پہ اس پہ اوپر فائرنگ ہوئی، یہ ایک پرتشدد ریلی بن گئی جس کے اندر تقریباً 1 درجن سے زیادہ جو کارکن تھے تحریک انصاف کے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اس جو موومنٹ تھی اس کا مومنٹم پھر کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو حالیہ جو پچھلا اگست گزرا ہے، پچھلا مہینہ جو تھا، تو پھر تحریک انصاف نے اپنی ریلیاں نکالنا شروع کر دیں، 14 اگست کو نکالی، پھر بعد میں یہ ریلیاں نکالیں۔ ریلیوں کے بعد ایک مومنٹم بنتا ہوا نظر آیا۔ پھر سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی ایک ان کی خوبی ہے یا ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مشن نور یا حکم اذاں کا ایک لانچ کیا۔ اس لانچ کو بھی کافی پذیرائی ملی، لوگوں نے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیں، وہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آئیں۔ تو اب مطلب 27 ستمبر کو یہ ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مومنٹم ہے اس تحریک کا یہ اب بڑھ رہا ہے، یہ آگے کتنا بڑھتا ہے، اور اب حکومت اس کو مومنٹم کو توڑنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے اور کس طریقے سے اس کو روکتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کا احتجاج کے حوالے سے مومنٹم دوبارہ بن رہا ہے، یہ تیسری بار بن رہا ہے۔ یہ تو بات تھی تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے اور عمران خان کے پیغام کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کے حوالے سے، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی درخواستیں اعتراض عائد کر کے واپس کر دی گئی ہیں۔ یہ اعتراضات کیا ہیں؟ انہوں نے 3 اعتراضات ان درخواستوں کے اوپر لگائے ہیں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ درخواست گزار نے واضح نہیں کیا کہ درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال ہے۔ درخواست گزار نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کا دائرہ کار استعمال ہوا ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش پر آرٹیکل 184(3) کے غیر معمولی دائرہ کار کے تحت درخواستیں دائر کی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا ذوالفقار مہدی بنام یہ کیس ذاتی رنجش پر 3(184) کی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آرٹیکل 184 کی درخواست کے اجزاء پورے نہیں کیے گئے۔ ججز نے آئینی درخواست دائر کرنے کی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی، نہ نوٹس کے لیے ہر فریقین کی وضاحت کی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس محمود جنگیری، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق نے سپریم کورٹ میں علیحدہ درخواستیں دائر کی تھیں۔ درخواستوں میں ججز نے سپریم کورٹ سے کچھ استدعا کی تھی۔ یہ استدعا کیا تھی یہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ کو اعتراضات بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتے ہیں۔ ان کا پہلی استدعا ان ججز کی یہ تھی کہ انتظامی اختیارات کو ہائی کورٹ کے ججوں کے عدالتی اختیارات کو کمزور کرنے یا ان پر غالب آنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی دوسری استدعا یہ تھی کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اس وقت جب کسی بینچ کا مقدمہ دیا جا چکا ہو، نئے بینچ تشکیل دینے یا مقدمات منتقل کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے دستیاب ججوں کو فہرست سے خارج نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس اختیار کو ججوں کو عدالتی ذمہ داریوں سے ہٹانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بینچوں کی تشکیل، مقدمات کی منتقلی اور فہرست جاری کرنا صرف ہائی کورٹ کے تمام ججوں کی منظوری سے بنائے گئے قواعد کے مطابق کیا جا سکتا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 202 اور 192(1) کے تحت اختیار کیے گئے ہیں۔ پانچویں استدعا، بینچوں کی تشکیل، روسٹر، ہائی کورٹ رولز اور مقدمات کی منتقلی سے متعلق فیصلہ سازی صرف چیف جسٹس کے اختیار میں نہیں ہو سکتی، اور ماسٹر آف دا روسٹر کے اصول کو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ختم کر دیا گیا ہے۔ چھٹی استدعا، درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 فروری اور 15 جولائی کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بنائی گئی انتظامی کمیٹیاں اور ان کے اقدامات قانونی بددیانتی پر مبنی ہیں، غیر قانونی اور کالعدم ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ ان نوٹیفیکیشنز اور کمیٹیوں کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ فیصلہ آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس سے آیا ہے، ان کے اوپر اعتراضات لگا دیے گئے۔ یہ ان کی استدعا تھی 5 ججز کی کہ یہ والے ان چیزوں کے اوپر فیصلہ کرے سپریم کورٹ۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف حکومتی انٹر اپیلوں کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے، جس میں ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپنا حق دینے اور اس مقصد کے لیے حکومت کو 45 دن کے اندر قانون سازی کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو فیصلہ سنایا گیا تھا یہ دسمبر 2024 میں سنایا گیا تھا، یعنی کم از کم 11 مہینے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور اس کے اندر 45 دن حکومت کو مزید دیے گئے ہیں کہ جو قیدی ہیں ان کو 45 دن کے اندر ہائی کورٹ کے اندر اپیل کا حق دیا جائے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔